ایک ایسا سیزن جس میں پلانٹری ایکشن پھل پھول کھلانے کی بجائے آپ کا ٹیسٹ لینے لگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ یہ دن اور رات کا آنا اور یہ وقت کا بدل کے آپ کی زندگی میں آنا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ رات آتی ہے اور اس کے بعد صرف دن میں سورج کی ایک کرن سامنے آنے کی دیر ہے اور وہ ساری رات کی کالک ختم ہو جاتی ہے، سارا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح السلام علیکم کیپریکونینز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں نومبر کے دوسرے ہفتے کی آسٹرولوجیکل کیلکولیشنز کے ساتھ۔ 8 نومبر سے 14 نومبر کے درمیان 2 آسٹرولوجیکل ایونٹس ہیں۔ ویسٹرن اسٹرالوجی کے مطابق 9 نومبر کو مرکری ریٹروگریڈ ہو جائے گا اینڈ 11 نومبر کو جوپیٹر ریٹروگریڈ ہو جائے گا۔ یہ 2 ٹیکنیکل خبریں ہیں، لیکن اب ان کو تھوڑا سا تشریح بیان کرتا ہوں۔ آپ کو یہ بات پتہ ہی ہے کہ پچھلے ہفتوں میں مارس ریٹروگریڈ ہو چکا ہوا ہے۔ 25 مئی کو سیٹرن بھی ریٹروگریڈ چل رہا ہے۔ ابھی 9 نومبر کو مرکری بھی ریٹروگریڈ ہو جائے گا اور 11 کو جوپیٹر بھی۔ تو 7 پلینٹس میں سے 4 پلینٹ تو ریٹروگریڈ فارم میں ہیں۔ ایسی سچویشن میں عمومی طور پر زیادہ تر ہیومن اسکلز ذرا لو رسپونڈ کرنے لگتی ہیں اور ہم اس سچویشن کو خزاں کہہ سکتے ہیں یا بیڈ پیچ کہہ سکتے ہیں۔ ایک ایسا سیزن جس میں پلانٹری ایکشن پھل پھول کھلانے کی بجائے آپ کا ٹیسٹ لینے لگ جائیں گے۔ مرکری کی ریٹروگریشن جو طرز کے فائدے یا نقصان دے سکتی ہے اینڈ جوپیٹر کی ریٹروگریشن جس طرز کے فائدے یا نقصان دے سکتی ہے، اس کی کچھ تشریح بیان کرتا ہوں۔ میں نے تھمب نیل پہ ہی لکھ دیا تھا کہ 5 پوائنٹس تو ایسے ضرور بیان کروں گا جو آپ کو غلطیوں سے بچا سکیں گے۔ ان میں سے پہلا پوائنٹ سنیے، مرکری آپ کے 12th اینگل پر ریٹروگریڈ ہے اینڈ ریٹروگریشن آف مرکری از آلویز کریٹنگ سینسٹیوٹی ان دا ہیلتھ سائڈ۔ ہیلتھ سائڈ میں اسپیشلی مائنڈ ہیلتھ، جیسے نفسیاتی دباؤ، جیسے اوور تھنکنگ، جیسے نیگیٹو تھنکنگ، جیسے ڈیلے آف ڈیسیجنز، جیسے کسی پلان میں ایکوریسی نہ ہونا، آپ لاپرواہی سے پلان بنائے تو ایک فیکٹر یہ ہے کہ یو ہیو ٹو کیئرفل ود یور پریزنس آف مائنڈ اینڈ یو آر انوالو ان سینسٹیو ہیلتھ۔ تو دس از فرسٹ پوائنٹ، اور اس میں آپ کو غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی چیز کا فیصلہ کرنا ہے، کسی چیز کا پلان بنانا ہے، کسی چیز کا آغاز کرنا ہے، کوئی ڈاکومنٹ سائن کرنا ہے، تو آپ کو دھیان سے ہی کرنا چاہیے۔ اینڈ یہ میرا ایمفیسائز ہے کیونکہ ڈیورنگ دا ریٹروگریشن آف مرکری یہ ہائیلی آبزرو کیا گیا ہے کہ کیپریکونینز اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں۔ دوسری پرابلم، وہ اپنی سوچوں میں اس طرح کا رویہ قائم کر لیتے ہیں کہ سامنے والوں نے، کولیگز نے، دوستوں نے، بلڈ ریلیٹیوز نے، محبت کرنے والوں نے اگر ان کی توقعات کے مطابق رسپونڈ نہ کیا تو یہ ان سے کنارہ کش ہونے لگتے ہیں۔ اس سچویشن کو ہم آئسولیشن یا علیحدگی پسندانہ سوچ کہتے ہیں۔ تو یہ غلطی بھی آپ نے نہیں کرنی، کیونکہ اگلے 20-25 دن تک لوگوں کے رویے آپ کو چبھ سکتے ہیں۔ وہ کریں گے تو روٹین ہی، پہلے آپ بہادر، پہلے آپ خوش دل، پہلے آپ مستقل مزاج، پہلے آپ ٹالرنس کے ساتھ چل رہے تھے، تو باتیں تو وہی ہوا کرتی ہیں، کوئی خاص تو نہیں ہوتی ایسی۔ انہوں نے کوئی آپ سے ایٹم بم بنانے کے طریقے تو نہیں پوچھنے، جرنل سی باتیں ہیں۔ کبھی کوئی پرابلم میں ہے تو کوئی ہیلپ مانگ لے گا، کبھی کوئی مشورہ مانگ لے گا، کبھی اپنی پین آپ پر آ کر تھوپ دے گا۔ کنڈیشن تو اسی طرح کی ہوتی۔ پہلے آپ ان کنڈیشنز کو ٹارگٹ سمجھ کر، مشن سمجھ کر، ایجنڈا سمجھ کر ڈیل کیا کرتے تھے۔ اب آپ اسے مصیبت سمجھ کر، تکلیف سمجھ کر اس سے کنارہ کش ہونے کی کوشش کریں گے۔ یہ دوسری پرابلم ہے۔ تیسری پرابلم یہ ہے کہ کیونکہ مرکری ذہن کا پلانٹ ہے اور ذہن کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے ذہنی جو کارکردگی ہے تعلیمی سرگرمیوں میں بہت ضروری ہوتی ہے۔ اس میں قوت حافظہ ہے، اس میں مستقل مزاجی ہے، اس میں لرننگ اسکلز ہیں، اینڈ اس میں سبجیکٹس کو دلچسپی دینا یہ بھی ضروری ہے۔ تو مرکری کی ریٹروگریشن تیسری طرز کا ٹربل کیپریکونین اسٹوڈنٹس کے لیے پروڈیوس کر سکتی ہے کہ وہ بلینک سا فیل کریں یا ان کو دلچسپی نہ رہے اپنی پڑھائی سے یا کسی ایک سبجیکٹ سے،
یا وہ پریپریشن کرنے لگیں اپنے ایگزامز کی یا اپنے ڈیلی تعلیمی سرگرمیوں کی، تو ان میں ان کا دل نہ لگے. تو یہ تیسری طرز کی پرابلم ہے. چوتھی طرز کی پرابلم یہ ہے کہ اس وقت مرکری آپ کے 12th اینگل پر ہے، اینڈ 12th اینگل از اے اینگل آف اسپرچویلٹی، اٹ از اے اینگل آف ایکسٹرا سینسری پرسیپشن، جیسے چھٹی حس کہتے ہیں. اٹ از اے اینگل آف انٹیوشنز، اٹ از اے اینگل آف یہ جو خواب آنا. تو جب یہ ریٹروگریڈ ہوتا ہے تو عمومی طور پر ہم نے یہ کمپلین، میں نے پچھلے 25 سال میں کیپریکونینز کے لیے یہ دیکھا ہے کہ وہ ڈراؤنے خواب دیکھتے ہیں، ان خوابوں کو یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اینڈ ان خوابوں کی وجہ سے اپنے جو پلانز آف ایکشن ہے وہ بدلنا شروع کر دیتے ہیں، تھوڑا سا ان بلیور ٹائپ کے ہو جاتے ہیں، تھوڑا ایسی کوششیں کرتے ہیں کہ وہ جو ایک خاص قسم کی سوچ ہوتی ہے کہ میرے ساتھ کچھ ہو گیا ہے، میرے ساتھ کوئی چیز چپکی ہوئی ہے، لائک وہ ایول اسپیلز، ایسی فیلنگز انہیں آنے لگتی ہیں. تو یہ غلطی بھی نہیں کرنی، ایسی فیلنگز نہیں، ایسی حقیقت نہیں ہے، صرف فیلنگز ہوں گی اور یہ 20-25 دن سسٹین کریں گی. اینڈ آخری 5th پوائنٹ از دیٹ از ریلیٹڈ ٹو یور جاب. مرکری آپ کے لیے جوپیٹر آپ کے لیے ایسی کنڈیشنز پیدا کرے گا. جوپیٹر 11 تاریخ کو ریٹروگریڈ ہوگا. 4 ڈیفیکلٹیز مرکری کی وجہ سے آئیں گی، ایک ڈیفیکلٹی جوپیٹر کی وجہ سے آئے گی کہ آپ کو اپنی جاب سوئچ کرنے سے، آپ کو اپنی سورس آف انکم میں تبدیلی لانے سے، آپ کو اپنی انویسٹمنٹ کرنے سے کچھ ریگریٹس آئیں گے. تو یا جاب ہی سوئچ نہ کریں، یا کچھ انویسٹمنٹس ہیں تو 20-25 دن رک جائیے، یا پھر آپ کا جو ڈیلی ایجنڈا ہے اس کو بھرپور پریزنس آف مائنڈ اس سے کریے. یہ جو فوگی مائنڈ ہوتا ہے جس میں دھند چھائی ہوئی ہوتی ہے، وہ چیزوں کو سمجھنے نہیں دیتا. ایسا فیل ہوتا ہے کہ میں کر تو رہا ہوں، بزی بھی ہوں، پلان بھی کر رہا ہوں، لیکن پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ پلان ایکوریٹ ہے، یہ پلان افیکٹو ہے، یہ پلان فاسٹ ہے، یہ سلو ہے، یہ نہیں پتہ چل رہا ہوتا. تو یہ 5ویں طرز کی ڈیفیکلٹی ہے، اور یہ ساری ڈیفیکلٹیز شارٹ ٹرم ہیں، تھوڑے عرصے رہیں گی. اگلے ہفتے سے پلانٹری ایکشنز مزید بہتر ہوں گے. یہ مرکری تو تقریباً کوئی 23-24 دن ریٹروگریڈ رہے گا. جو جوپیٹر والی ریٹروگریشن ہے یہ 5 مہینے چلے گی، اگلے سال اپریل تک، سم سارٹ آف ایکوریٹ ڈیٹ نہیں مجھے پتہ، لیکن 5 مہینے چلے گی. تو آپ کو تھوڑا سا اب دھیان رکھنا ہوگا، دھیان اس سمت میں رکھنا ہوگا کہ ایموشنل بوسٹرز اب نہیں آئیں گے. جو اویلیبل ایموشنز ہیں، جو آپ ڈیلی خوشیاں حاصل کرتے ہیں، کسی کی خدمت کر کے، کوئی کامیابی حاصل کر کے، کسی سے محبت کر کے، کوئی موسموں کو انجوائے کر کے، کوئی خوراک کو انجوائے کر کے، کوئی لباس کو انجوائے کر کے، تو اسی طرح کی خوشیاں ملیں گی. وہ جو ایکسٹرا آرڈنری ہوتی ہیں کہ بیٹھے بٹھائے غیر معمولی کامیابیاں مل گئیں، وہ اب کچھ دنوں کے لیے رکیں گی. اینڈ جو دوسری احتیاط برتنے کی ضرورت ہے کہ یہ بیڈ پیچ سیزنز عمومی طور پر انسان کو تھوڑا فیئرفل کر دیتے ہیں، تھوڑا خوف زدہ. اینڈ یہ 25 دن کا سیزن ہے، میں بار بار ایمفیسائز کر رہا ہوں، یہ 25 دن کا سیزن ہے، یہ 25 دن کا سیزن. لیکن جب بندے کو کبھی فیئرز آتے ہیں، وہ یہ فیل نہیں کرتا کہ یہ 25 دن کے ہیں، اسے یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ اب ساری زندگی رہیں گے میرے ساتھ، یہ درد اب ختم نہیں ہوگا، یہ جو نفرت پیدا ہوگی یہ ختم نہیں ہوگی. جبکہ جس طرح رات آتی ہے اور اس کے بعد صرف دن میں سورج کی ایک کرن سامنے آنے کی دیر ہے اور وہ ساری رات کی کالک ختم ہو جاتی ہے، سارا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح جیسے یہ بن مانگے بیڈ پیچز سامنے آ گئے ہیں، اسی طرح بن مانگے گولڈن سیزنز بھی سامنے آ جائیں گے، اور یہ ساری خفگی، یہ ساری کمزوری، یہ سارے ایشوز ریزالو ہو جائیں گے. سو بی ریلیکس. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ یہ دن اور رات کا آنا اور یہ وقت کا بدل کے آپ کی زندگی میں آنا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اس سے انسان کی کھال میں رہتا ہے، ادروائز فرعون بننا شروع ہو جائے. جب اسے کوئی پین نہ ہو، جب اس کی کوئی خواہش نہ رکتی ہو، جب اس کا حکمرانہ انداز لوگ ایکسیپٹ کر جائیں، تو اس کی طرز زندگی میں کچھ اور ہی چیزیں پیدا ہونے لگتی ہیں. لیکن جب اسے پین آتی ہے، جب اسے بیڈ پیچز آتے ہیں، جب اس کے ارادے ٹوٹتے ہیں، جب اس کی کارکردگی بے معنی ہو جاتی ہے، تو اس وقت اسے سمجھ آتی ہے کہ میرے ساتھ کوئی اور سسٹم ہے جو مجھے ڈیل کر رہا ہے. ایسی سچویشن میں اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی بھی کریں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کریں کہ پچھلے دنوں تک وہ مفت میں آپ کو مل رہی تھیں.
یہ جو 4-5 پوائنٹ بیان کیے تھے، یہ اس سال کا وہ واحد ویک ہے جس میں میرے پاس کوئی اچھی خبر نہیں. زیادہ تر ایسی خبریں ہیں جن پر مجھے آپ کو ایڈوائزز ہی دینی ہے. اگر آپ خود اپنی ول، اپنی اسکلز، اپنے ٹیکلنگ سسٹم، اپنے ایموشنل ردم، اپنی سیکریفائزنگ نیچر سے اس سچویشن کو ڈیل کر گئے تو دیٹ مینز یو آر اے اسٹرانگ کیپریکونین. خرابی آئی تھی لیکن آپ کور کر گئے، ریلیشن بھی بچا گئے، صحت بھی بچا گئے، پیسے بھی بچا گئے، عزت بھی، شان و شوکت بھی، سورس آف انکم. لیکن اگر آپ الجھ رہے ہیں، کیونکہ سارے کیپریکونین ایک ہی طرح سے تو پرفارم نہیں کریں گے، کچھ بیچارے اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گے، کچھ رشتوں میں الجھاؤ، کچھ صحت میں. ان لوگوں کو اپنی پرسنل کیلکولیشنز کی طرف جانا چاہیے تاکہ فائنڈ آؤٹ ہو سکے کہ پریشر آف دا نیگیٹیوٹی کتنا ہے. آپ اسے فیس کر پائیں گے؟ اگر اکیلے فیس کر پائیں گے تو طرز کیا ہونا چاہیے، اور اگر اکیلے فیس نہیں کر سکتے تو ریمیڈیز کیا ہونی چاہیے، وہ سب برتھ چارٹ سے پتہ لگ جاتا ہے. برتھ چارٹ کیلکولیشنز کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں. آپ یہ واٹس ایپ نمبرز ہیں، یہاں کالز اوبلائج نہیں ہوتی. آپ چھوٹا سا ایک میسج لکھیں کہ آپ کو اپنی کیلکولیشنز کے لیے ٹائم چاہیے، تو اگلا سارا جو بھی نظام ہے وہ میرا سٹاف آپ کو سمجھا دے گا. اگلے ہفتوں میں ایسا نہیں ہے کہ اب لگاتار بری خبریں آتی جائیں گی. یہ ویسے ہی نومبر ستمگر تو کہلاتا ہی ہے، کچھ ستم تو ڈھائے گا، لیکن اگلے کچھ ہفتوں میں کچھ بہتری آنا شروع ہو جائے گی. وہ تشریح بھی قبل از وقت میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. امید ہے کہ آج کی اس نشست کو، اس ویڈیو کو آپ پازیٹیولی دیکھیں گے اور اپنے پلانز آف ایکشن پر نظر ثانی کریں گے. اس میں سے جو اچھی چیزیں ہیں انہیں گریب کریں گے، اور جو نیگیٹو چیزیں ہیں انہیں یا تو برداشت کریں گے یا کاؤنٹر کریں گے. جب آپ اس انفارمیشن کے بعد زندگی میں کوئی اتنی سی بھی کامیابی حاصل کریں تو اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا. چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا کیپریکونینز. آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد.